آیت شریفہ 24 اس کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ درس میں کچھ بات قدر تفصیل سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی۔ جو حصہ مبارکہ تلاوت کیا گیا اس کا محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے کچھ نئی بات کرسی رکھ لو بیٹا، کچھ نئی بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش انشاءاللہ کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، یقیناً آپ نے جو میری جانب نازل فرمایا کسی خیر سے میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ دیگر باتوں کے علاوہ جو اللہ کی توفیق سے گزر چکی ہیں، میرے ساتھ ایک بات کی طرف توجہ فرمائیے، اور میرے خیال میں وہ بات میرے اور آپ سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کسی پر آزمائش کا آنا کسی صورت میں یہ ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ لوگوں کی ایک تعداد جب کسی کو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً لمبی زبان نکالتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اس شخص کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں۔ پہلے سے دکھ کا مارا ہوا، بیماری کا ستایا ہوا، خساروں میں لپٹا ہوا جب ایسی باتیں سنتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یا وہ جانتا ہے وہ علاج کبھی جرأت نہیں، مجھے کیا پتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ ناراض تھے یا راضی تھے؟ کتنے راضی، پیدائش سے کس طرح ان کی پرورش فرما رہے، یہ ناراضی والی بات ہے۔ لیکن آزمائش کس قدر شدید ہے، میں آپ ہمیں کیا اللہ سے ڈریں، اپنی زبان کو نہ کھولیں، اور یہ جو تکلیف آتی ہے اس کے کتنے اسباب ہیں اللہ ہی جانے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام پر یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تھا۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو مزید درجات عطا فرمانا چاہتے ہیں، تو جو درجات آزمائش، امتحان، ابتلا میں ہوتے ہیں وہ عام حالات میں میسر نہیں۔ اور ایک یہ حکمت اللہ بہتر جانے، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں باقی انسانوں کے لیے کتنے دروس، عبرتیں اور نصیحتیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمیں اس بات کی طرف اللہ کی توفیق سے توجہ ہو، اللہ کرے کسی پہ ایسی مصیبت آئے تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر اس سے سخت مصیبت آنے کا واقعہ سنے گا، پڑھے گا، کتنی زیادہ تسلی اور اطمینان ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ جب یہ سنے گا کہ اللہ پاک نے اس مصیبت کو کس طرح تبدیل کر دیا، تو پھر راحت، سکون کس قدر میسر ہوگا۔ اور پھر جب یہ پڑھے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مصیبت میں یہ کیا، تو اس کے لیے مصیبتوں کے کرنے کے کام مل جائیں۔ اور یہ باتیں سمجھانے سے آتی ہیں سمجھ میں، لیکن جب واقعہ کی صورت میں ہو ان کی تاثیر کچھ اور، کتنی حکمتیں ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن جو بات ہم بطور قاعدہ، قانون اور ضابطہ کے اپنے ساتھ لے جائیں، کبھی
کسی کو مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ بہت برا شخص. اللہ جانے اور اللہ نہ کرے کہ میں آپ اس سے کئی گنا زیادہ کروں. اللہ نہ کرے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. سو آئی ان کے پاس ان دو میں سے ایک حیا کے اوپر چلتے. میرے ساتھ توجہ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ہے حیا ایک ہے استحیاء. اللہ کرے کہ میں بات کو واضح کروں کی بڑی توجہ کروں اور اللہ کرے ہمارے گھروں میں یہ بات آ جائے. کہانیاں نہ ڈالتے رہیں. اس کی خیر اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں میں دیکھیں. ایک ہے حیا رانا صاحب, ایک ہے حیا ایک ہے استحیاء. دونوں میں فرق ہے. ہم نے کتنی دفعہ یہ عربی زبان کا قاعدہ سنا کہ عام طور پر جب کسی لفظ کے حروف بڑھتے ہیں اس کے معنی میں حیا ہا یا الف حمزہ 4. استحیاء الف سین تا ہا زیادہ ہیں حروف کے. تو عام قاعدہ ہمیشہ نہیں لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ حروف جب کسی لفظ میں پڑھتے ہیں تو معنی بڑھتا ہے. رب کریم اس عورت کی آمد کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ حیا کے ساتھ آئی نہیں, بہت حیا پر آئی. بات اب بہت حیا یہ خوبی ہے یا اس کو کچھ اور نام دیا جائے؟ یہ معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں. کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں بھیجو تاکہ یہ شائنس دور, شائنس بڑی حقارت اور نفرت سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کو دور کرنے کی معاذ اللہ ایسی دعوت نہ دے. ایسے وسائل نہ رہنے مٹ جائیں جس سے میری آپ کی اولاد جہنم کی آگ کا ایندھن بنے. وہ مال ملے کہ نہ ملے برائے صاحب اللہ نہ دے. کیا کرنا اس میں چاہیے اپنے وکیل صاحب. آپ کہانی یہی چلتی. شائنس دور کرو جی. یہ بات جینے میں رکاوٹ بنے گی. اللہ تیری عقل کا جنازہ نکل چکا. اللہ جس کی تعریف کرے وہ قابل تعریف ہے, جو کیا تو بکواس جو کرے وہ ٹھیک. بہت آیا. اس کے بعد دیکھیے یہ اللہ کا بیان, اور اللہ ایسا بیان کسی کا ہو سکتا ہے. الاستحیاء حیا کے اوپر. وہ حیا کے اوپر تھی یا حیا کے ساتھ؟ جواب دو. خاتون کتنی باحیا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بڑی حیا کے ساتھ آئی. یا کہتے ہیں بڑی حیا کے اوپر آئی؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے حیا کیوں کہا؟ بعض مفسرین اللہ ان پر رحمتیں ہوں, انہوں نے لکھا اور خوب لکھا, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بنے. بڑی حیا کے ساتھ آنا اور بات ہے, الاستحیاء اور بات. وہ کیا ہے؟ اللہ سوار ہونے کے لیے آتا ہے. جاء علی الفرس, وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آیا. گھوڑے کے ساتھ آنا اور ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے. جب گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے لگام کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ گھوڑے کی چال تیز, مدھم, دائیں بائیں, نخرا, بابلور. اگر کوئی صحیح شاہ سوار ہو, نکما نہ ہو میری طرح جس کو بیٹھ نہیں آتی, اگر کوئی شاہ سوار ہو تو گھوڑا کس طرح قابو میں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ مالک فرما رہے ہیں یہ بیٹی جب آئی, خاتون آئی تو حیا اس اتنی زیادہ تھی گویا کہ وہ حیا پر سوار کسی پہلو سے
حیا میں کمی والی بات، اللہ اکبر، کتنی عورتیں ظاہر کرتی ہیں بڑی واہ کھوٹی ہو. کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کا جتنا تجربہ آپ کے ہوتی ہیں باہیا بڑو پردہ، اور پھر کسی نہ کسی بہانے اس میں چور دروازے، اور یہ چور دروازے والی بعض اوقات بے پردہ عورتوں سے زیادہ تک ایسے ہے کہ نہ یہاں یہ کہا الاستحیا، حیا کو کسی شعبے سے، کسی پہلو سے پکڑو، کسی زاویے سے لو. یہ خاتون جو آئی کیسی تھی؟ حیا کے ہر پہلو کے اعتبار سے بہت حیا والی. اللہ اکبر. اور بیان کس کا ہے؟ کسی شاعر کا، کسی جھوٹے قصیدہ پڑھنے والے کا. اللہ. آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے الاستحیا کی تفسیر میں جو کہا وہ سنتے ہیں. اور میری التماس ہے ٹوٹی پھوٹی بات اپنے گھروں میں جا کے ضرور بتلائیے. خود میرے لیے یہ نئی بات ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے اس بیان کو امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا. فرمایا وہ آئی اور اس کے چہرے پر پردہ تھا. دوبارہ سنیے، میرے ساتھ بولیے بھی. وہ آئی تو اس کے چہرے پر انا للہ و انا الیہ. اپا جی درس بھی دے رہی ہے، تفسیر کا دورہ بھی کروا رہی ہے. چہرے کا پردہ ہے. اللہ تجھے ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے. اللہ تیرے درس کو جاری رکھے، تفسیر کا دورہ خوب دے، لیکن اس کوتاہی میں مبتلا اللہ تجھے اس سے نکال دے. اور کون بیان کر رہا ہے یہ تفسیر؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کچی بات ہے. حافظ ابن کثیر نے لکھا ھذا اسناد صحیح. سیدنا فاروق کا یہ فرمان، اس کی سند صحیح. حکمت بن بشیر انہوں نے صحیح تفسیر ابن کثیر کی روایات کی تحقیق کی. وہ لکھتے ہیں سندہ صحیح. جناب فاروق کے اس فرمان کی سند اب نہیں ماننا تو اس کا کسی کے پاس کیا ہوا. مزید فرمایا سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ وہ بے دڑک بے باک عورتوں کی طرح نہ تھی جو ادھر جاتی ہے ادھر نکلتی ہے. نہ، حیا پر بہت حیا پہ سوار. اب اس کے بعد چہرے کے کھلا رکھنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے. اس نے نہیں ماننا. اور یہ جو معلوم سے میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ ایسے ہی ہے کہ شائنس کو دور کرنے کا فلسفہ چل رہا ہے. یہ شیطانی ہے یا رحمانی؟ فرحان صاحب چل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ٹھیک ہے. ساتھ منہ بناتے ہیں، ڈرتے نہیں کہ اللہ منہ کو ٹیڑھا کر دے. اللہ کے دین کے خلاف جو منہ بنائے، اللہ قادر ہے کہ نہیں ایک لمحہ میں منہ کا کچھ اور چھپاتا. قالت ان ابی یدعوک. اس خاتون نے کہا بے شک میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلا دے.
لام اس کو کہتے ہیں لام کئی. اب نگاہ جمالی آیت شریفہ پر اس میں جب لام کئی ہو تو بعد والی بات پہلے والی بات کا مقصد ہو. کیوں بلا رہا میرے ابا؟ ریا جزیہ کا بات سمجھ آ رہی ہے فوراً جی؟ ریا جزیہ کا فاروق صاحب تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے. کس کا؟ اجر ما سقیت لنا، مزدوری اس کی، بدلہ اس کا کہ آپ نے ہمارے لیے پانی پیا. اس میں کیا کچھ تیرے اللہ ہی جانے. بیٹا ٹانگے اپنے پاس کر، قرآن سنت کی مجلس میں سپرٹ کر، ٹانگے اپنے سمیٹ کے رکھ. میرے لیے نہیں، میری کیا حیثیت ہے قرآن و سنت کی مجلس کیا تھا. توجہ فرمائیے اور اللہ مجھے غلطی سے بجائے. بعض خواتین اللہ میں ہدایت دے، فون کو کر بیٹھے ان کے گھر پہ موبائل پہ، خامد آگے پیچھے انٹرویو شروع ہو جائے. ہے ایسے کہانی کہ یہ چاند کی کہانی. آدمی پریشان ہو جاتا ہے. میں نے کسی اخباری نمائندے سے یا میڈیا کے نمائندے سے بات کرنا، پھر بابی کا کیا حال ہے، پھر یہ مقصد کی بات کر. سن لیجیے، وہ کہنے والا ہو سننے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غیر محرم مرد یا عورت سے بات ضرورت کی. اس سے آگے اگر کسی کی اور رائے ہے تو مجھے سمجھا دیں، اس میں خیر. شیخ صاحب ایسے ہیں، یہ کچھ اور. ہمارے دین میں غیر محرم مرد اور عورت سے حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن کتنی ضرورت کی. اب اس کے بعد کہانی ڈالنا جیسے سہیلیوں سے ڈالتے ہیں، دوستوں سے گپ شپ ہمارے دین. اور یہ گپ شپ راتوں کو ہوتی ہے کہ نہیں؟ راتوں کو کیا بکواس چلتا، کتنی دیر تک چلتا. اب دیکھیے کتنی مختصر اور جامع بات. اللہ کی اس خاتون پر رحمتوں کی برکات. ان ابی یدعو، بے شک میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس کام کا کہ آپ نے ہمارے لیے پلایا. اس بات میں کچھ چیز چھوڑ توجہ کیجیے میرے. انہوں نے اتنی سی ایک جملہ ہے، ایک سطر کا بالکل مقصد کی کوئی بات چھوڑی ہے، جواب دیجیے. اور وہاں دوسرا دیکھیے جو بلانے کی ابتدا کی ہے، کس سے یہ کہا آپ میرے گھر، ہمارے گھر میں تشریف لائیے، اور بعد میں جا کہہ دیا ابو نے بلایا. اس طرح کہا. واہ، قربان جائیں کہ اللہ کی عطا کردہ حیا ہے. ویسے تو نہیں کہا اللہ نے. عبدالرافع الست حیا، بہت حیا پہ سوار تھی. اس گفتگو سے اللہ پاک نے جو کہا اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ان ابی یدعو، ابتدا ہی سے میں اپنی طرف سے نہیں بلا رہی. عورت کا غیر محرم مرد کو بلانا مناسب ہے ابتدا ہی سے. بے شک میرے ابو آپ کو بلا رہے. اور کیوں بلا رہے ہیں؟ بات چھوٹی بات کرتے ہیں تاکہ پوچھے پھر بات کرو، پھر پوچھے کیوں بلا رہے ہیں. یہی سوال تھا نا. انہوں نے سوال کے سننے اور لمبی بات کی بجائے لیا جزیہ، تاکہ وہ آپ کو بدلا دیں. پھر سوال تھا کس چیز کا؟ اجر ما سقیت. گفتگو کو طویل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اس طرح گفتگو کریں کہ بندہ بات کرے، دوسرا پوچھے، پھر بات کرے، پھر پوچھے. اس طرح گفتگو لمبی ہوتی ہے. ابو بکر یہ چھوٹی ہوتی ہے. انہوں نے ساری چور دروازے، بے شک میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو بدلا دیں اس چیز کا کہ آپ نے ہمارے لیے پلایا. وقت ہو چکا.
اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے اور جو ٹھیک بات صحیح اور سنی گئی رب کریم اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمایا. مولا کریم فوت تک کتاب و سنت کی مجالس سے محروم نہ کرنا. یا اللہ بجائے بدریہ ہسپتال قبرستان میں جائیں بدریہ قرآن و سنت کی مجالس سے ہسپتال میں. یا اللہ چلتے پھرتے ایمان وافیت سے مساجد میں آتے جاتے قرآن و سنت کی مجالس میں شرکت کرتے باجماعت نماز ادا کرتے دنیا کے خیر کے کاموں میں شرکت کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ایمان عافیت والی بغیر محتاجی بغیر ذلت بغیر رونے والی موت عطا فرما. اللہ موت کی سختیوں میں مدد کرنا کلمہ توحید نصیب کرنا. وینٹیلیٹر آکسیجن ICU سیمی ICU الیکٹرک شاک یا اللہ ان تمام چیزوں سے اپنی رحمت سے بچانا اپنی رحمت سے بچانا. اپنے آپ کو اپنی کمزور اللہ پاک اپنی رحمت سے بچانا. مرنا یقیناً مرنا ہے لیکن یا اللہ رونے کی موت سے ذلت کی موت سے پسنے کی موت سے بچا لینا. خیر و عافیت سے زندہ رکھنا اور خیر و عافیت سے موت دینا. ہمیں بھی ہمارے کنبوں کو بھی بہن بھائیوں کو بھی ان کے کنبوں کو بھی ہمارے بزرگ جو زندہ ان کو بھی اور پوری امت اسلام کو. اے اللہ تمام بیمار تمام پریشانیاں تمام غم تمام دکھ تمام مصیبتیں تمام آفتیں جو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر آئی ہیں مسلط ہو چکی ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر کے ان تمام مسائل پریشانیاں آپ کے غم دکھ بیماریوں کو دور فرما. ایمان والی عافیت والی اطمینان سکون والی خوشی والی مسرت والی دین والی ذکر کثیر والی شکر کبیر والی صبر جمیل والی اپنی محتاجی پوری کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ یہی بات اپنے کنبوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بزرگ جو زندہ ہیں ان کے لیے اس کا سوال کرتے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری فریادوں کو قبول فرما فریادوں کو قبول فرما فریادوں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. آمين.